اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں جناب نجم الحسن نجمی امان گرافکس کا خصوصی تہ دل سے مشکور ہوں کہ انہوں نے ونہار کے لوگوں میں مجھے چنا اور اس انٹرویو کے لیے۔ میں نہیں سمجھتا کہ میں کوئی ایسی شخصیت ہوں جس کے بارے میں جاننے کے لیے لوگ کو متفکر ہوں یا اسے سرچ کریں۔ بہرحال یہ 2009 سے یہاں پہ امان گرافکس میانی اڈا بڑا کام کر رہے ہیں، اور علاقے کی ترویج میں، جس کا میں فیس بک پہ ہمیشہ دائی بھی رہا ہوں اور میں نے لکھا بھی ہے کہ علاقے کو پروموٹ کرنا چاہیے، اپنے علاقے کو، اور اس میں امان گرافکس بڑا بہترین کام کر رہا ہے۔ میں اپنے بارے میں بتاتا چلوں کہ میں نجم الحسن نجمی 30 اگست 1989 صبح 8 بجے یہ گل مسکرایا سویرے سویرے، یہ ایک متوسط گھر میں بلکہ عموماً یہ کہتا رہتا ہوں کہ میں نے ایک حالات کے غریب اور ذات کے امیر گھر میں جنم لیا۔ عوان فیملی سے تعلق ہے، والد صاحب مرچنٹ نیوی میں تھے، اور پھر وہاں سے واپس آ کے انہوں نے ٹھیکیداری شروع کی۔ 2 بھائی ہیں، ایک بہن ہے، بڑے بھائی سعودی عربیہ بزنس کرتے ہیں۔ میں یہاں پہ عرصہ 14 سال سے بینکنگ کے سیکٹر سے منسلک ہوں، اور جو بینک ہے، بینک کی سیکٹر جو ہے، میں دسمبر میں یہ انٹرویو دے رہا ہوں، یہ خود اندازہ لگا لیں کہ بینکرز کے ساتھ کیا بنی ہوئی ہوتی ہے دسمبر میں۔ خیر، ایم سی بی سے اپنا کیریئر شروع کیا۔ اس سے پہلے میں یہ بتانا چاہوں گا کہ میں نے اپنی تعلیم کی ابتدا جو ہے وہ تہذیب الاطفال سر غازی احمد صاحب کا سکول تھا، ہمارے علاقے کا پہلا انگلش میڈیم سکول تھا۔ اس سے میں نے اپنی تعلیم کا جو ہے وہ شروعات کی۔ پھر ایک مس ہیپ ہوا، کیونکہ اس وقت فقہ جعفریہ اس علاقے میں کم تھی، اور یہاں سے جلوس سرکار عباس کی قیادت میں، علم کی قیادت میں گزرا، تو وہ میانی میں ایک مس ہیپ ہوا۔ پھر اس کے نتیجے میں گاؤں کے تنازع بنے، اور پھر میں نے تہذیب الاطفال سکول چھوڑ کے گورنمنٹ سکول چھامرہ میں، پھر میں نے یہاں سے میٹرک کیا، اور نالائق سا اسٹوڈنٹ تھا، کوئی تعلیم کے ساتھ میرا شروع سے کوئی تعلق نہیں رہا، نصاب کے ساتھ بھی کوئی واسطہ نہیں رہا۔ خیر، میٹرک کیا بڑے معمولی سے نمبر لے کر، اور پھر جو ہے وہ کیا کہتے ہیں اسے، ہائر ایجوکیشن جو ہے وہ گورنمنٹ کالج سے کی۔ گورنمنٹ کالج سے ہم خوش نصیب ہیں کہ ہم نے پروفیسر اعجاز صاحب جیسے اساتذہ سے، اور گولڈ میڈلسٹ تھے اظہار صاحب، ان سے ہم مستفید ہوئے۔ وہ بھی ایک مس ہیپ ہی سمجھیں کہ میں کالج میں 3rd آ گیا، اور پڑھائی کے معاملے میں شروع سے بڑا کمزور تھا، لیکن الحمدللہ رب العالمین زندگی میں جو ہے وہ کامیابیاں ملتی گئیں، اور ہمارا معاشرہ بھی ایسے ہی ہے کہ یہاں پہ وہ جنگل کا ہی قانون ہوتا ہے کہ جو مار دھاڑ ٹھیک کر لیتا ہے وہ کامیاب ہے، اور جو بالکل کتابی حساب میں آ گیا وہ پھر کتابی کیڑا ہی رہتا ہے، وہ پروانہ نہیں بن سکتا۔ خیر، 2003 سے 2007 کی مئی تک میں نے اپنے والد صاحب کی کنسٹرکشن کمپنی تھی حیدری کارپوریشن، وہ چلائی۔ اس کے بعد 2007 میں ہمارے انکل تھے اعجاز صاحب، وہ سٹاف افسر تھے ایم سی بی بینک میں، تو ان کی سفارش اور ان کی اپروچ کے ساتھ میں نے ایم سی بی بینک کو جوائن کیا، اور پھر وہاں سے میرا بینکنگ کا کیریئر شروع ہوا۔ بینکنگ کی میرے پاس کوئی تعلیم بھی نہیں تھی، اور نہ ہی کوئی اس کا مطلب یہ کہوں کہ میرا کوئی پیشن تھا، یہ شوق تھا، ساتھی میں آیا، اور حادثہ بھی یہ ہوا کہ جب ٹھیکیداری کرتا تھا تو اس میں کمیشن دینے پڑتے تھے، جسے ہم عرف عام میں اسے کمیشن کہا جاتا ہے، ویسے وہ رشوت کہلاتی ہے۔ تو رشوت جناب دینے کے وقت میری ایک ہو گئی، آپ سمجھیں مس ہیپ ہو گیا، یا میں نے انہیں جواب ایسے دیے کہ اس کے بعد انہوں نے کہا کہ جناب آپ کا بیٹا جو ہے یہ ٹھیکیدار بننے کے قابل نہیں۔ پھر والد صاحب نے کہا کہ ٹھیک ہے، اگر تمہارا یہ مائنڈ نہیں ہے تو تم جاب کرو۔ جاب پھر کی شروع، کچھ 4.5 سال تو آؤٹ سورس کیشیئر رہے۔ میں بینک میں عموماً یہ بات کرتا رہتا کہ میں بینک میں جو ہے وہ شودر آیا تھا، پھر وہاں سے خوشتری برہمن، اور اب پنڈت بن گئے ہوں، اور اب ایریا ہیڈ ہوں بینک آف پنجاب میں۔ تو بڑے روٹ لیول سے سٹارٹ کیا۔ ایم سی بی میانی اڈا کی برانچ کی اوپننگ میں نے کروائی،
پھر MCB کلر کا ہار کا مینیجر رہا، وہاں سے پھر میں نے HBL بینک سوئچ کیا، HBL سے پھر BOP آیا، BOP میں کلر کہار کا مینیجر رہا، تلگنگ برانچ کا مینیجر رہا، اور تلگنگ کے بعد میں پھر چوہا سیدن شاہ مینیجر آیا۔ اس کے بعد تقریباً 1.5 سال سے ایریا ہیڈ ہوں پنجاب بینک میں، لاوا سے لے کر اور پنڈ دادر خان کی 6 تحصیلوں کی 9 برانچوں کو دیکھ رہا ہوں۔ تو زندگی جو ہے وہ ساری کی ساری، میں یہ تو ساغر صدیقی کا شعر بھی نہیں پڑھ سکتا کہ زندگی جبر مسلسل کی طرح کاٹی، زندگی نوابوں کی طرح کاٹی، اور بڑی پرسکون سی لائف گزری ہے، پوری کی پوری زندگی جو ہے وہ اپنے اس علاقے میں گزر گئی ہے۔ مجھے یاد آتا ہے میرا ایک بڑا زبردست انٹرویو ہوا تھا، محمد علی صاحب نے کیا تھا، گروپ ہیڈ تھے وہ HBL میں، تو انہوں نے مجھ سے پوچھا تھا کہ آج کے بعد 5 سالوں بعد تم خود کو کہاں دیکھ رہے ہو؟ تو مجھے ہنسی بھی آئی، اور میں نے کہا کہ سر میں 5 سال بعد بھی اپنے آپ کو کلر کار کے جنگلوں میں دیکھ رہا ہوں، اور وہ پھر باتیں سچ بھی ثابت ہوئیں، اور میں نے وہ سارے کا سارا عرصہ اپنے علاقے میں بھی رہا۔ پھر کچھ جو ہے وہ فیس بک پہ لکھنے لکھانے کا جسے کہتے ہیں فیس بکیا شاعر، فیس بکیا نثر نگار، وہ کام بھی شروع ہوا۔ یہ کچھ جراثیم لکھنے کا اندر شروع سے ہی تھا، وہاں سے وائرل بھی ہو گیا، کافی چیزیں نکلنے بھی لگ پڑی، لیکن میں نے کوشش کی کہ اپنے علاقے کے فقراء کو لکھا جائے، اپنے علاقے کے غرباء کو لکھا جائے، اور وہ لوگ جو بڑے مطلب آپ یہ کہہ لیں گے متوسط طبقے، بلکہ وہ بھکاری جنہیں سارے جانتے ہوتے ہیں لیکن پہچاننے سے ہر کوئی انکار کرتا ہے، ان پہ میں نے کافی لکھا، شاعری کی۔ پھر عالمی ادب اکادمی کے عرفان خانی صاحب جو ہیں وہ بڑے مہربان ہیں، ان کے ساتھ چلا شغل میلے میں، تو پاکستان میں مشاعرے پڑھ آیا، کچھ چیزیں وائرل ہو گئی، اور یہی ہے کہ پھر بندہ نامور ہو گیا۔ نامور یہی اس سینس میں آپ اسے کہہ سکتے ہیں کہ اسے لوگ پہچاننے لگ پڑے۔ یہ تو بینکنگ کا کیریئر ہو گیا جو آپ کے گوش گزار کیا۔ اب جھامرہ شریف میں ہمارے پاس کیونکہ زیادہ تر جو ہے وہ جھامرہ مشہور سادات کی وجہ سے ہے، سادات اذان کی وجہ سے ہے، اور فارچونیٹلی میری ساری زندگی بھی سید اطہر شاہ سرکار کے ساتھ گزری ہے۔ بلکہ ایک مجھ سے سوال پوچھا گیا کہ جناب آپ زندگی کتنے دوست ہیں آپ کے، تو میں دوستوں کے معاملے میں بڑا خود کفیل رہا ہوں، اور خوش نصیب اس سینس میں آپ مجھے کہہ سکتے ہیں کہ میں نے ہمیشہ جو دوست پایا ہے وہ پھر میں نے کبھی کھویا نہیں، اور اس میں جو میری یاری کی زنبیل ہے اس میں سب سے جو اہم چیز ہے، جسے میں کہتا ہوں کہ سب سے اہم میرا یار یا میرا مرشد وہ سخی عطرت عباس شاہ سرکار ہے۔ ان کی دعاؤں نے جو ہے وہ زندگی میں ایک بڑی تبدیلی بھی لائی، اور پھر میں سمجھتا ہوں کہ آج جو کچھ بھی میں ہوں میں ان کی دعاؤں کی وجہ سے۔ پھر زندگی ٹرن لیتی رہی، موڑ آتے رہے، اور پروفیشنل لائف میں بھی الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے بڑی کامیابیاں عطا کی۔ اسی طرح یہ شاعری کے معاملات میں بھی چیزیں چلتی رہیں، تو زندگی میں زیادہ تر حصہ جو ہے میرا وہ کیونکہ میرے علاقے میں گزرا ہے، تو میری بہت ساری تحریروں میں، میری بہت ساری شاعری میں آپ کو عموماً کہیں نہ کہیں یہ میں سے کہتا ہوں پکے وٹے کا عوام، تو وہ پکے وٹے کی عوانی آپ کو کہیں نہ کہیں نظر آتی ہے۔ اب زندگی میں واقعات اتنے ہیں کہ اگر میں شیئر کرنے لگ پڑوں تو یہ ویڈیو جو ہے 3-4 گھنٹے کی بن جائے گی، لیکن میں زندگی کے اپنے وہ واقعات جو میں کہتا ہوں کہ بہت زیادہ جنہوں نے میری زندگی پہ اثر انداز ہوئے، میں سب سے بڑا واقعہ تو یہ ہے کہ میں 7ویں کلاس میں جب تھا تو میں سگریٹ پیتے ہوئے پکڑا گیا تھا، اور والد صاحب نے مجھے پکڑا تھا، مار کے ڈر کی وجہ سے میں جناب بھاگا، اور جو علاقے کے لوگ ہیں انہیں تو یہ بات بڑی بہتر سمجھ آئے گی کہ میں جھامرہ سے پیدل چلتے ہوئے، میں 7ویں کلاس کا اسٹوڈنٹ تھا، میری جیب میں اس وقت پیسے بھی شاید 10 روپے تھے، اور میں یہاں سے پیدل چلتے ہوئے بسین گیا، بسین سے پیدل چلتے ہوئے میانی گیا، میانی سے پھر پیدل چلتے ہوئے کلر کار گیا، رات میں بابا سخی کے دربار پہ رہا۔ دوسرے دن جناب وہاں پہ میرے دوست تھا سکلین، اس کے میں نے خط لکھا، وہاں سے ایک بندہ بھیجا کہ تم بھی آ جاؤ، اور گھر سے بھاگ جاتے ہیں، وہ بھی پکڑا گیا تھا سگریٹ پیتے۔
تو وہاں سے میں پکڑا گیا اور نثار صاحب نے مجھے جو ہے نثار صاحب وہ وہاں سے لے کر آئے، اور گڈ لک یہ ہوگی کہ میں وہاں سے آگے کہیں نہ جا سکا۔ وہ میری زندگی کا بڑی چھوٹی عمر میں وہ پہلا واقعہ تھا جس نے مجھے یہ سمجھے کہ ایک ڈراوا بنا دیا کہ یار یہ کچھ بھی کر سکتا ہے، اور مجھے اس نے حوصلہ بھی دیا کہ میں کچھ بھی کر سکتا ہوں۔ زندگی میں دوستی کے معاملے میں، ان چیزوں کے معاملے میں بڑا خود کفیل رہا ہوں، اور اس کے میں نے بڑے آپ سمجھیں کہ لابھ بھی اٹھائے ہیں دوستوں کے معاملے میں۔ اسکول، کالج، یونی میں جو ہے وہ جس لیول پہ بھی گئے ہیں وہاں پہ دوست جو ہیں وہ اساتذہ ہی رہے ہیں۔ یہ ایک اچھا واقعہ تھا جو آپ کو سنانا تھا۔ اس کے بعد پھر مس ہیپ بھی بڑے ہوئے ہیں تحریر کی وجہ سے۔ جب میں نے ڈرامہ سینٹر کے بارے میں لکھا تو وہ کافی وائرل ہوئی چیز، اس کی وجہ سے ڈی سی صاحب بھی مجھ سے کافی غصے میں ہوئے، عبدالستار عیسانی صاحب سوری۔ اچھا، اس کے بعد ایسے مس ہیپ عموماً ہوتے رہتے ہیں، جیسے ابھی ایک وائرل ایشو چل رہا ہے، وہ اے سی تلہ صاحب جو عمران کھوکھر صاحب ہیں ان کے ساتھ ایشو بن گیا۔ تو زندگی میری جو ہے وہ کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی وجہ سے جو ہے وہ دو معاملات میری زندگی میں ہمیشہ ایسے رہے ہیں جن کی وجہ سے میں وائرل رہا ہوں۔ ایک میرا شادی نہ کرنا، مجھے شیخ رشید کہا جاتا تھا کہ جناب شادی نہیں کرتا۔ وہ اب مارچ میں میری شادی ہو گئی ہے تو میں اس حساب سے تو بچ گیا۔ دوسرا جناب یہ تھا کہ کوئی نہ کوئی اس کا ایشو ایسا آ جاتا ہے، اور ظاہری بات ہے کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ جس وقت بھی دیانت کے ساتھ قلم کو چلایا جائے تو وہ سر کاٹتی ہے، وہ زبانیں آپ کی طرف جو ہے وہ قہر بن کے برستی ہیں۔ اور ظاہری بات ہے کہ جب آپ اپنے علاقے میں لکھ رہے ہوتے ہیں اور اپنے علاقے کے بارے میں لکھ رہے ہوتے ہیں تو کہیں نہ کہیں وہ کسی نہ کسی اپنے ہی انسان کی غلطی بھی ہوتی ہے، خرابی بھی ہوتی ہے، اور وہ پھر بھگتنی بھی پڑتی ہے۔ تو میں نے یہ چیزیں بھگتی ہیں۔ اچھی دوستیاں جو ہیں، بلکہ اچھے تعلق جو ہیں، وہ مجھ سے ناراض ہوئے ہیں، لیکن اس کے برعکس پھر مجھے علاقے میں ایک بڑی فالوئنگ بھی ملی ہے۔ الحمدللہ میں اپنے علاقے کی تو سب سے بڑی فالوئنگ بھی رکھ رہا ہوں۔ تو بہت سارے لوگ جو ہیں، ابھی اماں غلام فضہ کی پکوڑوں کے بارے میں جو میں نے ریسنٹلی تحریر لکھی ہے وہ بڑی وائرل ہوئی ہے۔ تو تحریروں کے حساب سے جو ہے وہ چیزیں کافی وائرل ہوئی ہیں۔ باقی جناب میری زندگی میں کوئی ایسی چیز نہیں ہے، میں بہت کچھ تو میں نے اپنے بارے میں خود ہی لکھا ہوا ہے، وہ جو میری فالوئنگ میں ہے وہ ہی مجھے جانتے ہیں سارے۔ ویسے بھی میں بولنے کے معاملے میں اور لکھنے کے معاملے میں ذرا برابر بھی محتاط نہیں، اور میں بڑے دبنگ انداز سے جو چیز ہوتی ہے وہ ویسی ہی لکھ دیتا ہوں۔ وہاں میری زندگی میں اگر مجھ پہ کوئی تنقیدی پہلو نکلتا ہے تو میں خود پہ بھی لکھ دیتا ہوں، اور اسی طرح میں نے علاقے پہ بھی لکھا ہے۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں، ابھی میں امان کو بھی یہ بات کہہ رہا تھا کہ یہ ایک بہت بڑی ایفرٹ ہے، اور میں سلام پیش کرتا ہوں ان لوگوں کو کہ جن لوگوں کے ہاتھ میں کیمرہ ہے، یا جن کے ہاتھ میں قلم ہے، یا جن کے منہ میں زبان ہے، وہ لوگ اپنے علاقے کو جو ہے وہ اس کی ترویج کریں۔ کوئی چیز میں بڑے بڑے لوگوں سے بھی مل کر آیا ہوں، بڑی بڑی میٹنگیں بھی اٹینڈ کر کے آیا ہوں، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ زندگی جو ہے، یا جو بات ہے، وہ ایک شعر ہے کہ ڈھونڈ اجڑے ہوئے لوگوں میں وفا کے موتی، یہ خزانے تجھے ممکن ہے خراب ہو گئے میرے۔ تو مجھے تو سکون یا وائرل ہونے والی چیزیں اگر ملتی ہیں تو وہ زمین میں سے ملتی ہیں۔ سونا اگر ملتا ہے تو وہ زمین میں سے ملتا ہے، ہیرا اگر نکلتا ہے تو وہ کان میں سے نکلتا ہے، کوئلے کی کان میں سے۔ بہت بہت بڑی سیلیبریٹی جو ہے وہ ہمارے پاس موجود ہے، ہمارے علاقے میں موجود ہے، ہمارے گھر میں موجود ہے، اور وہ لوگ ہوتے ہیں جن کو ہم روزمرہ کی زندگی میں دیکھ رہے ہوتے ہیں، لیکن ہم ان کو جو ہے وہ کبھی بھی اتنی اہمیت نہیں دیتے، اور جس وقت ان کو کسی وجہ سے اہمیت مل جاتی ہے تو پھر وہ چیزیں وائرل بھی ہو جاتی ہیں۔ ہمارا علاقہ بہت ساری ایسی چیزوں سے مزین ہے کہ انہیں تھوڑا سا ایکسپلور کرنے کی ضرورت ہے۔ جس دن ہم اس میں کامیاب ہو گئے اس دن ہم اپنے علاقے کو پروموٹ کر لیں گے، اور یہ ہمارے صحافیوں کی، میرے علاقے کے، میں جب بھی کوئی تھوڑی بہت تحریر لکھوں تو میں ان کے ضمیر بھی تھوڑے سے جھنجھوڑ دیتا ہوں کہ خدا را یہ چیزیں چھوڑ دیں ادھر ادھر کی، بلکہ اپنے علاقے کو پروموٹ کریں اور رسمی صحافت سے نکل کر کوئی نہ کوئی ایسی بات کریں۔ زندگی کا ایک سب سے بڑا ٹرن جو میری زندگی میں آیا وہ نواب کربلا کی زیارت تھی، جو 2019 میں میرے نصیب میں آئی۔ الحمدللہ رب العالمین ثم الحمدللہ رب العالمین۔
وہ کربلا اس کے اوپر میں نے ایک سفرنامہ لکھا، جس سفرنامے کو بھی بڑی پذیرائی ملی، اسے بڑا پسند کیا گیا۔ اس میں بھی میں نے اپنی بساط کے مطابق جو کچھ لکھنا تھا وہ میں نے اس میں لکھا، جتنا جانتا تھا وہ میں نے لکھا، جو میرا ذاتی ایکسپیرینس تھا وہ لکھا۔ اچیومنٹس میں اگر میں کہوں تو یہ میں اس کو اچیومنٹ نہیں سمجھتا کہ آپ کو گریڈ اچھا مل گیا یا آپ کسی جگہ پہ آفیسر بن گئے۔ اچیومنٹ یہ ہے کہ آپ نے معاشرے میں کیا کچھ کیا اور آپ معاشرے کو کیا دے کر گئے۔ تو میری اچیومنٹ میں ایک فیس بک کا گروپ ہے جسے میراث محسن نقوی شاعر سوز گروپ کہا جاتا ہے۔ وہ گروپ میں اسے اپنی اچیومنٹ سمجھتا ہوں، کیونکہ وہاں پہ میں نے فیس بک کی اس بے راروی جو ہے اس کے اگینسٹ ایک جہاد شروع کیا، اور مجھے لاکھوں میں لوگوں نے وہاں پہ فالو کیا، لاکھوں میں لوگ وہاں پہ اس کو پسند کرنے والے رہے، اور میں نے اس کی جو ہے مطلب میں نے اسے اتنا وائرل ہوتے دیکھا اور اتنی اس کی پذیرائی دیکھی کہ میرا یقین ہو گیا کہ آج بھی جو شخص اخلاقیات پہ اپنی قلم اٹھائے گا یا کوئی کاوش کرے گا تو لوگ اس کو پذیرائی دیتے ہیں۔ میں بیسیکلی ایک ایسا مسلمان ہوں جس کی داڑھی اندر ہے، اور دینی معاملات میں چیزوں کو سوچنے پہ زیادہ زور دیتا ہوں بجائے اس کے کہ وہ داڑھی حساب میں لے لی جائے اور اسے ضم کر دیا جائے داڑھی میں۔ اب میں ریسنٹلی یہ بھی سوچ رہا ہوں، اس پہ میں نے کافی دوستوں سے بھی مشورہ کیا ہے کہ میں بینکنگ سیکٹر کو جو ہے وہ ریزائن کر دوں، اور اس کے بعد میرا ذاتی اپنا بھی یہ دل ہے کہ میرے پاس جو وقت بچے وہ میں اپنے علاقے کو ایکسپلور کروں، اسے ہائی لائٹ کروں۔ جھامرہ شریف میں ہمارے پاس بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو لکھنے والی ہیں، بہت ساری ایسی تاریخ ہے جو لکھنے والی ہے، خصوصاً سخی دیدار علی شاہ سرکار اور زمان شاہ سرکار، ان کی ذات جو ہے، بلکہ میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ یہ پوری جو نسل ہے یہ اپنے آپ میں بذات خود ایک پوری ہسٹری ہے جس پہ لکھا جا سکتا ہے۔ جھامرے کی تاریخ ہے، اس پہ بھی اظہر صاحب بھی کام کر رہے ہیں، وہ بھی بڑی ضروری چیز ہے، اور اسے میں اب اپنے لیے وقت نکالنے لگوں، اپنے علاقے کے لیے وقت نکالنے لگوں، تو انشاءاللہ تعالی جو ہے وہ بہت ساری چیزیں علاقائی حساب سے میں ابھی امان سے بھی یہ ڈسکس کر رہا تھا کہ میں ذرا اس جاب وغیرہ سے میری جان چھوٹتی ہے، اس میٹریلسٹک زندگی سے جان تھوڑی سی چھوٹتی ہے، تو پھر اس کے بعد ہم ایسا کوشش کرتے ہیں، ایسی کاوش کرتے ہیں کہ ہم اپنے علاقے کی بہت ساری چیزوں کو جو ہے وہ ہائی لائٹ کر سکیں۔ تو بیسیکلی اب ایک یہ بھی ڈیمانڈ ہوتی ہے ہمیشہ کہ جناب کچھ نہ کچھ سنایا جائے، تو ایک امان کی پسند کا جو ہے وہ 2 اشعار ہیں وہ میں سنا دیتا ہوں کہ مولا نے دے دیا مقدر میں نہیں تھا، کہلایا پھر حسینی 72 میں نہیں تھا، شامل عطائے شاہ نے بر وقت کر لیا، حالانکہ حور حسین کے لشکر میں نہیں تھا۔ اور ایک غزل کے چند اشعار کے مقام پسند ہے اس کے مکین کو شاید، یہ درد دل سے نکلتا نظر نہیں آتا، چمن میں ٹھہر چکی ہے خزاں کی رت شاید، گلاب شاخ پہ کھلتا نظر نہیں آتا، ہمارے سر پہ تھا سورج وہ ڈھل چکا شاید، کہ ساتھ سایہ بھی چلتا نظر نہیں آتا، سرشت اس کی بھی شیشہ نما نہیں شاید، وہ سنگ زاد پگھلتا نظر نہیں آتا، قرار اس کو بھی نجمی ملا نہیں شاید، ہمارا دل بھی سنبھلتا نظر نہیں آتا۔ بہت شکریہ جی، صدا جی آپ سلامت رہیں، اور علاقہ ونہار صدا جی، یہاں کے پکے وٹے کے عوان صدا جی ہیں، دلی دعائیں آپ تمام دوستوں کے لیے، خصوصاً امان کے چینل کے لیے، اور جن کو یہ علاقہ ونہار کے جو لوگ ہیں وہ لازمی اس کو سبسکرائب بھی کریں، اسے لائک بھی کریں اور اسے شیئر بھی کریں، اور امان کی جو ہے وہ سپورٹ بھی کریں کہ کوئی بھی ایسی چیز ہو جو ہمارے علاقے کی جو اس کی نظر میں نہ ہو وہ لازمی اس کو بتائیں تاکہ یہ وہاں پہ اپنی کوئی ویڈیو بنائے اور ان لمحات کو، ان چیزوں کو سیو کر لے، تاکہ ہماری آئندہ آنے والی نسلیں جو ہیں وہ آج کے دور کی کیمرے کی جو کاوش ہے اور وہ کیپچر جو انہوں نے کیا ہوگا وہ کل تبدیل ہو جائے گا، تو یہ بھی ایک ہسٹری بن جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو، فی امان اللہ۔